100% لوگ یہ عمل نہیں جانتے کہ 6 رمضان المبارک کے دن سورۃ کوثر کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 8 بار 6 رمضان المبارک آج منگل کے دن آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ایک ہی دن میں اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی 6 رمضان المبارک کو اس طرح یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرتا ہے اور اپنی چھوٹی انگلی کی جانب گنتی کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا جاتا ہے، اور جب اس سورہ مبارکہ کی یہ ترتیب اور یہ تعداد جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو مکمل کرتا ہے، تو صرف 6 منٹ کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے ایسی برسات دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں اللہ اس کی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہر قسم کی حاجتوں کے لیے اور ماہ رمضان کے اس دن کی تمام برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور پورے سال کی خوشحالی کے لیے، اور کہتے ہیں اگر اس بندے کی 600 حاجتیں ہوں تو اس عمل کی بدولت جو اس نے آج 6 رمضان المبارک کو پڑھا ہے، اللہ وہ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب کیونکہ اس کی ترتیب بڑی شاندار ہے، کیونکہ یہ 8 کا عدد جو ہوتا ہے نا، یہ آج کے دن کا بڑا خاص ہوتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ میچ بھی کرتا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہر جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نام کا ہر کوئی بندہ یہ چیز پہن سکتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو 8 کا عدد سورت کا ہے آج کے دن، اس کو کوئی بھی بندہ کرتا ہے، کوئی بھی مرد کرتا ہے، عورت کرتی ہے، تو الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اب اس کے کرنے کا طریقہ اور ترتیب ذرا سمجھیے گا، کیونکہ عمل انتہائی شاندار ہے۔ اب اس میں صرف ایک سورہ مبارکہ نہیں، اب آپ نے ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر 8 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جب 8 بار پڑھیں گے، یہ 8 کا عدد اکثر اعمال کے اندر تو تا کا عدد استعمال ہوتا ہے نا، لیکن اکثر لوگوں کے نام کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ جفت میں آ رہے ہوتے ہیں، تو جفت اعداد والے بھی اس عمل کو پڑھیں گے، تا کا اعداد والے بھی لوگ اس عمل کو پڑھیں گے۔ یہ جو اعداد والا آج کا خاص عمل ہے نا، یہ خاص لوگ ہی کر پائیں گے، اس لیے کہ اس کے بارے میں نے کہا ہے کہ تقریباً 99% لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ عمل کتنا شاندار ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ کیونکہ آج کا دن منگل کا دن، اور منگل کے دن کون سے اعمال کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہوتی ہے، ہر قسم کا دشمن جان چھوڑ دیتا ہے، اور جو کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو چاہے افطاری کے ٹائم کریں یا اس کو سحری کے ٹائم کریں، جس وقت چاہیں، لیکن کوشش کرنی ہے اس عمل کو پانی کے اوپر کر لیں، اور ساتھ ایک کھجور اپنے پاس رکھ لیں، یا کم از کم 3 کھجوریں، اور آپ یعنی کہ یا کم از کم 1 کھجور یا 3 کھجوریں، اور پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ لیں، یا بوتل میں پانی تھوڑا سا اپنے پاس رکھ لیں۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر یہ عمل کریں گے نا، اور اس کو چاہے پھر افطاری میں استعمال کر لیں پانی کو اور کھجور کو، یا آپ سحری میں پانی اور کھجور کو استعمال کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عمل آپ چاہے افطاری ٹائم کریں یا سحری ٹائم کریں یا دن کے کسی حصے میں کریں یا آج رات کے کسی حصے میں کریں، یہ عمل آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھنا ہوگا۔ جو لوگ اس کو پڑھتا جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے کو اکثر لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے کتنا شاندار یہ مہینہ ہے اور کتنی عظمتوں والا مہینہ۔ دیکھیں اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی مصیبت اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو ہر قسم کا دکھ اور مصیبت بندے کی جان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا کرم ملتا ہے، ہر قسم کے دشمن جو ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، انسان ہر طرح سے غالب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر طوفان کی طرح بھی مصیبتیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں نا، تو وہ طوفان کی طرح آنے والی مصیبتوں کے لیے بھی یہ ایسی دیوار اور ایسا قلعہ بن جاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس کی جانب آگے بڑھ نہیں سکتی، اللہ سب کو روک دیتا ہے۔
اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرض کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اسے بلا پہنچ جاتی ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کوئی فکر آ جاتی ہے، ہر قسم کی مشکلیں اس کے ذریعے دور ہوتی ہیں۔ قرضہ، بیماری، غم، فکر، اس سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ آپ نے تعداد کی کمی پیشی نہیں کرنی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اس میں شیطانی اور دوسرے نفسیاتی وسوسے آپ کو گھیرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس عمل کو نہ کریں، یا اس عمل کو بس ادھر ادھر آپ کا دھیان چلا جائے گا کہ تعداد میں کمی پیشی ہو جائے، لیکن آپ نے تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، مشکل بھی زیادہ نہیں ہے، صرف آپ نے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، اس طرح اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں گے رحمتیں کیسے تمہارے اوپر نشاور ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے، اس کی تعداد جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ 8 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 8 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ عمل نے آپ نے عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے عمل کو نہیں پڑھنا۔ تو آپ نے یعنی کہ بے وضو بھی نہیں پڑھنا، بغیر بسم اللہ کے شروع بھی نہیں کرنا، اور یہ 2 چیزیں سامنے رکھ کر عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کا اب عمل کا باقاعدہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی، آپ باوضو ہو گئے، آپ نے 8 بار قرآن مجید کی یہ پہلی آیہ مقدسہ برکتوں والی، جس کے ذریعے عمومی طور پہ جس عمل کا آغاز کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اسی طرح اس عمل کا آغاز کر لیا کہ جس طرح آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کامیابی کیسے آپ نے سمیٹنی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ملنے والی ہے، کیسے انوار و تجلیات کی بارش آپ کے اوپر ہونے والی ہے۔ اب آپ نے جب اتنا اس عمل کا آغاز کیا اور آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک اب کوشش کریں کہ نماز والا پڑھیں، اگر کسی کو یہ نہیں آتا تو پھر مجبوری کے تحت وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی، خواتین بھی کریں، مرد حضرات بھی اس عمل کو کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ جب ہم اس کی بارگاہ سے اس طرح مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لڑکیاں، وہ لڑکے جو محض اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں کہ جس کے ذریعے وہ شادی کر لیں، اگر لوگ غربت کی وجہ سے رشتہ نہیں کر رہے، اس شخص کو چاہیے یا اس لڑکی کو چاہیے یا اس گھر والوں کو چاہیے اس عمل کو اس ارادے کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق دے کہ ہمارے گھر کے تمام جو ہیں وہ نظام چل جائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی کئی گنا ان کو زیادہ رزق ملے گا، ان کی زندگی میں محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے خلقت کی محتاجی سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہر ایک شریف انسان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اس کو عزت کے ساتھ رزق ملتا رہے، شہرت ملتی رہے، کامیابی ملتی رہے، غربت کا خاتمہ ہوتا رہے، آمدن میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہر شخص کی خواہشات ہوتی ہیں، ہر شخص یہ چاہتا، آرزو کرتا، تمنا کرتا ہے۔ تو آئیے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک اتنا کمال کا عمل ہے جو آج کے دن کرنے والا ہے، جس کے ذریعے ان کے لیے تمام راہیں کھلیں گی، تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، ہر قسم کی مشکل سے نجات ملے گی۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی اہم اور بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیا، تو اس کے ورد کرنے کے بعد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور درود پاک پڑھنے سے پہلے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں آپ کی کوئی خاص مقصد ہے، خاص حاجت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں، اور جس کی نیت کریں گے اسی کے بارے میں آپ اپنی آنکھوں سے اس کا معجزہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے آپ کو کامیابی ملتی ہے، کیسے آپ کا نظام چلتا ہے، کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل برستا ہے۔ کیونکہ پہلے نمبر پہ جو چیز آپ نے پڑھنے جا رہے ہیں نا درود پاک کے بعد، وہ ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کا مطلب ہے اے جلال والے، اے عزت والے۔ اس کی تاثیر انتہائی جلالی ہے، اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی بھی ہے، بلندی روحانیت بھی پوشیدہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں اس کو ترقی اور عظمت ملتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ دین اور دنیا میں اس کو جو ہے وہ یہ بلندی حاصل ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں اس کے ذریعے اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے، پڑھنے والے بے شمار غیب کے اسرار و رموز حاصل کرتے ہیں، اور اس لیے میرے تجربے کے مطابق یہ اتنا کمال کا اسم اعظم بھی کہلاتا ہے، اور راہ طریقت میں چل رہے ہوں انہیں چاہیے کہ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ باطن کھلتا جائے گا، غیبی اسرار و رموز اور مراقبہ بھی ان کو مشاہدہ ہوگا، اور خواب اچھے اچھے آنے شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نفی اسبات کے ذکر پر جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی تعداد کو جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس کا معمول بناتے ہیں تو روحانی دولت سے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے کئی لوگوں نے شفائیں پائی ہیں، جو لوگ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ جب یہ عمل کرتے ہیں، کھجوریں اور پانی استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ بیماروں کو رب کائنات اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ
اس کے پڑھنے والا دوسروں کی نگاہ میں بھی باعزت اور معظم رہتا ہے۔ اس سے بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے، اسے باطنی اشاروں کے ذریعے اس کے پڑھنے کا حکم مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دائمی عزت سے نواز دیتا ہے، ایسی عزت جو اسے دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے رب ذلت دے اسے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں میں گر گیا ہو، اس کو پڑھے تو اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ کوئی عورت اپنے خامد کی نظروں میں گر گئی ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کی نظروں میں گر گیا ہے، اس کا ورد کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے وہ صاحب عزت بن جاتے ہیں، بلکہ تمام خاندانوں کی والوں کی نظروں میں سربلند اور مکرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے کو ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کمتر ذلیل ہو گیا ہو، اس کو چاہیے اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی وہ تاثیر پائے گا کہ پڑھنے والا زندگی کے متعلق ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس نے کرنا کیا ہے کہ ان کلمات کو اس نے فقط جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کلمات کو اس نے صرف کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، آپ نے باوضو ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ جلوے دیکھیں گے اس کے۔ کہتے ہیں خدا فقیر کو بھی غنی کر دیتا ہے بحکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی فقیر بھی بیٹھا ہے نا آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ میں اس کو پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی غنی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ اس عمل کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ یہ دیگر خوبیاں تو بوقت عمل خود معلوم ہوں گی جب یہ پڑھیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا کرشمہ ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، لیکن اس کے جو بڑے بڑے کرشمے ہیں، جو بڑے بڑے انعامات ہیں، وہ تو جب عمل کرنے کے لیے وہ بیٹھے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ کس مقام پر میں پہنچا ہوں اور کیا مجھے عروج ملا ہے۔ پھر وہ کہے گا کاش اس عمل کے بارے میں مجھے زندگی میں پہلے پتہ چل جاتا تو میں تو بھئی اس کے ذریعے اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں حاصل کر لیتا۔ اب دوستو آپ نے صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہوگا، جو اس کی تعداد عرض کر رہا ہوں نا، اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ ہر ایک عمل کے اعداد مختلف ہوتے ہیں اور کچھ اعمال میں ان کی تاثیر ان کے اعداد کے مطابق چھپی ہوتی ہے۔ یہ ایک مختلف قسم کا راز ہوتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، الحمدللہ کامیابی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ اکثر پھر مختلف مقامات پر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج مختلف لوگوں کو دیکھنے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی اجیرن بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس موقع بھی آتے ہیں، وقت بھی آتا ہے۔ ہر انسان کو ایک بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنی روحانی قوت کو مضبوط کر سکے، اپنی مشکلوں کو پورا حل کروا سکے، اپنی حاجتیں پوری کروا سکے۔ اس لیے اب آپ نے دوستو اسی کہتے ہیں یہ جو لیکشن ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایسا ہے وہ بھی اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان کی جو بھی ملکیت نا، ہمارے جو کچھ بھی ہم جس چیز کے بھی مالک ہوتے ہیں مجازی طور پہ ہوتے ہیں، حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے، اور جسے اللہ عطا کرے نا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب روک دے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں فتح مانگنی ہے، کامیابی مانگنی ہے، کیونکہ اس عمل کی بدولت بہت سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ادھر سے عمل پڑھتے ہیں، ادھر سے کامیابی کا مقدر ہو جاتی ہے، ادھر سے پریشانی کی زندگی ہوتی ہے، ادھر سے خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ اعمال اپنی طاقت کے اعتبار سے جب وقت کی مناسبت سے پڑھے جاتے ہیں تو خاص لمحات میں جب ان کو خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ پھر ان کی ایک اپنی ہی شان ہوتی ہے، ایک اپنی ہی عظمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کا دشمن بہت ظالم ہو اور ظلم و زیادتی سے باز نہ آتا ہو تو بس اس کو پڑھنے کی دیر ہے، کوئی دشمن اس کا پھر باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس عمل کا ایک فائدہ نہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا چھوٹا سا کرشمہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے، اس کے بڑے بڑے کمالات آپ خود دیکھیں گے، مجھے سارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آگے عمل کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ عمل بتایا جا سکے۔ ہر غم اور سختی کے لیے کہتے ہیں اگر کوئی کسی ایسی جگہ پر سختی میں مبتلا ہو چکا ہے، کسی کو آفیسر کا ڈر ہے، کسی کو کسی کا خوف ہے، کسی کو جیل کا خوف ہے، کسی کو کوئی، تو ہر قسم کی مشکلات سے رب کائنات اس کو اپنا فضل اور رحمت عطا فرمائے گا۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس میں مبارک کا اور اس نام کا اور اس ذکر کو اس نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو اس نے پڑھنا ہے آپ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس نے رب کائنات کی بارگاہ سے غلبہ طلب کرنا ہے کہ مالک مجھے ہر میدان میں غلبہ عطا فرما، اور کہتے ہیں اس کا پڑھنا بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسے ہر میدان میں غلبہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس سے گھر میں جتنی بھی نوستیں ہوتی ہیں، زندگی میں جتنی نوستیں ہوتی ہیں اور جتنی بے برکتیاں ہوتی ہیں، اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے وہ ساری کی ساری ختم فرما دیتا ہے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟
اب ان کلمات کو ذرا سن لیجئے گا، یہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب یہ کتنے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے اسی طرح کی اس تسبیح کے بعد اب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور ان کلمات کی جو شان اور عظمت اور جو فضیلت ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اب میں اس کی فضیلت اور شان بتاؤں تو وقت آپ کو پتہ ہے بہت لگے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کا بھی وقت بچے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو بتائی جا سکیں اور آپ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انعامات اور برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ جس نے اس کو پڑھا ہے الحمدللہ اس نے انعام حاصل کیا۔ لوگ تو پورا سال ان دنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ نصیب ہو جائے تاکہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، اور جس نے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ایک مرتبہ کر لی، وہ ہر سال کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ مختلف اعمال ملتے رہیں تاکہ مزید ان کی زندگی میں عروج آتا رہے اور ان کی زندگی میں خوشیاں آتی رہیں۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی جیسا وہ تصور کرتا ہے، جیسا وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی شان اور عظمت کتنی ہے، اور اس کے ذریعے الحمدللہ ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ ایسے میں جو کچھ بھی کہتا رہوں، آپ جو کچھ بھی سنتے رہیں، آپ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہوگا جب تک پراپر مکمل طور پہ آپ اس عمل کو کر نہیں پائیں گے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب عمل کو پڑھ لیا، اب ذرا اس کو سن لیجئے گا توجہ کے ساتھ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ان کلمات کی تعداد بھی ذرا سنیں، ان کو بھی آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے، اور شروع میں ان کلمات کو پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین حافظ ہے، محافظ ہے اور مددگار ہے۔ یہ جملہ بندے کے ایمان، صبر اور توکل کا اظہار ہے۔ مشکلات، دشمنوں، پریشانیوں کے وقت اسے پڑھنے سے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور یہ عبارت قرآن مجید میں کئی مواقع پر آئی ہے، کئی موقعوں پر یہ آیت مسلمانوں کو دکھاتی ہے کہ اللہ ہی سب کا کافی ہے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، کہ معاملات کیسے بھی ہو جائیں، کیا زندگی میں جس طرح بھی مشکلیں آ جائیں۔ یہ عبارت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صحابہ کرام نے دشمنوں یا طاقتور حریفوں کے وقت پڑھی تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ آپ پتہ چلا ہے نا کہ فتح کیسے ملے گی، اب عروج کیسے ملے گا، مقام کیسے ملے گا، معجزے کیسے دیکھیں گے، اس کے کرشمے کیسے نظر آئیں گے، رزق میں وسعت، کاروبار میں کامیابی، زندگی کے مسائل حل، ان سب کے لیے یہ ذکر مفید ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں آپ کو بندہ خود پر بھروسہ کم کرتا ہے، اللہ پر اعتماد زیادہ کر لیتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے دل مطمئن رہتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے جس بندے کا دل مطمئن ہو گیا، مشکل وقت میں اس ذکر کے ساتھ دعا مانگنا قبولیت کے لیے مددگار ہے۔ اس لیے جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، جو اس وقت پریشانی میں، دیکھیں اس کے روحانی فائدے کے ساتھ جسمانی فائدے بھی ہیں۔ دل کا سکون، خوف پریشانی کا خاتمہ، امید میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس انسان خود کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ ذکر یاد دلاتا ہے کہ بندے کی تمام امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہیں۔ تو جس نے اپنی تمام امیدیں اپنے رب سے وابستہ کر لی اور قیامت میں بھی اللہ ہی کارساز ہے، دنیا میں بھی اللہ ہی مددگار ہے، قیامت میں بھی اللہ ہی مددگار ہے۔ دشمن یا طاقتور کے خلاف یہ پڑھیں تو الحمدللہ وہ زیر ہو جاتا ہے، ہمیشہ یہ پڑھنے والا ہی غلبہ حاصل کرتا ہے، یہی غالب رہتا ہے۔ یہ عبارت سب سے بہترین سہارا ہے۔ کہتے ہیں بیماروں کے لیے پڑھیں تو شفا مل جاتی ہے، پریشان حال پڑھیں تو پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھانا ہر کام میں اللہ ہی کافی ہے، انہیں صبر، اعتماد اور اللہ پر بھروسے کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی مختلف ترتیبیں ہوتی ہیں۔ عملی وظیفہ جیسے اس کو بعض 11 بار بھی پڑھتے ہیں، بعض 33 بار پڑھتے ہیں، بعض اس کو 100 بار پڑھتے ہیں۔ تو آج کی عمل میں جو میں نے تعداد آپ کے سامنے ذکر کی ہے، آپ نے اس تعداد کے برابر ہی اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کا مستقل ورد جو ہے نا یہ دل اور زندگی دونوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام اور انبیاء نے جنگ، دشمن، قدرتی مصائب میں بھی اس ذکر کو کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ خوف اس کے ذریعے کم ہوگا، دل مضبوط ہوگا۔ جو اپنا دل مضبوط چاہتے ہیں، یہ ایک مختصر مگر انتہائی طاقتور ذکر ہے۔ تو جو ایمان، توکل، اللہ کی قربت پیدا کرتا ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب اس کو مکمل پڑھ لیا،
اس کے بعد آگے جو ذکر آپ نے پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہیں۔ اب آگے تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ایک ذکر ہے اسی طرح کا۔ اب اس کے ذریعے تو آپ کو مدد ملی، اب آگے آپ غلبہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرمائے، اس کے لیے اب آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، 2 چیزیں ہیں اور 2 صورتیں اب آپ نے پڑھنی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ جو صورت آپ نے پڑھنی ہے اس صورت کو کہتے ہیں سورت اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتے ہیں، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، ان کے پروں کے اوپر اس کی ایک ایک آیہ مقدسہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر جیسے 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کی پیشانیوں کے اوپر بھی اس کی ایک ایک آیہ مقدسہ کو اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات پر شاہد ہے، یہ کوئی من گھڑت یا کوئی توسلے والی بات نہیں آپ کو بتا رہا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے بعد اس سورت کی تعداد بھی سمجھ لیں۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الکوثر، اور اس کے بعد آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا پانی اور کھجور، دو چیزیں آپ کو بتائیں ہیں، 2 چیزوں کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اب پہلے سورت آپ نے پڑھی ہے تو اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد سورت کوثر کو پڑھنا ہے تو اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو پہلے بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے وہ الگ بسم اللہ ہے۔ اب ان کے اول آخر جو پڑھنی ہے یہ ان صورتوں کے لیے بسم اللہ ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی غلط، میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اگر عمل کی ویڈیو کی ایک بار عمل کی سمجھنا ہے تو دوبارہ دیکھ لیں، کمنٹ میں پوچھ لیں، لیکن خدا را غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ عمل ایک بار ہی کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر فوراً ہی ملتی ہے۔ تو اب آپ نے پڑھنا کیا، جیسے میں نے کہا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں پہ ہماری فجر کے وقت اور ہماری عشاء کے وقت دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھ لیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ بالکل آسان سا بھی ہے اور دعا میں بھی شامل ہوں، اس عمل کو بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ دیکھیں گے کیسے ایمان کی چاشنی، کیسے محبت اور کیسے سکون آپ کو ملتا ہے۔ تو سورت کوثر کا آپ کو پتہ ہے اس کو تو آپ نے 8 بار پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے سورت، میں نے جس سورت کا تذکرہ کیا ہے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ جتنی بار شروع میں پڑھا تھا اتنی بار ہی آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اور محبت ایمان کی جان ہے۔ اس لیے درود پاک وہ عبادت ہے جس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ ریا ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، دونوں جہاں میں کامیابیاں ہیں، قبر میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ تو اس لیے ہم تو باقاعدہ طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے درود پاک والے گروپ میں لوگ شامل ہو جائیں تاکہ درود پاک پڑھیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ جب درود پاک ہو جاتا ہے تو پھر الحمدللہ کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ جو بندہ اپنے لیے دعا کرے یا کسی کے لیے دعا کرے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ویڈیو کو لائک کریں، دوست احباب تک شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا فائدہ ہو۔ تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون بھی مل جائے گا، بے چینیاں بھی تمہاری ختم ہوں گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ جتنے لوگ آپ کے شیئر کی وجہ سے اس کو پڑھیں گے، صاف ظاہر ہے ان کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب جس سورت کا سورت کوثر سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ اکاؤنٹنگ صحیح کر سکتے ہیں، گنتی صحیح کر سکتے ہیں، کمی پیشی نہیں ہوگی تو پھر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ بھی میں پڑھوں گا تو بھول جاؤں گا یا میرے سے تعداد میں کمی پیشی ہو جائے گی، پھر آپ کاؤنٹر تسبیح لے لیں، اس کے اوپر پڑھ لیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اور چند منٹوں بعد آپ نظام دیکھیں گے کیسے اللہ کا کرم برستا